کہیں براق حاضر ہے کہیں رفرف ہے خدمت میں، کہیں براق حاضر ہے کہیں رفرف ہے خدمت میں، سرے معراج ہوتا ہے وہ سامان سفر پیدا، شعور جلوہ آرائی اگر خود ہی منظم ہو، شعور جلوہ آرائی اگر خود ہی منظم ہو، وہاں پر خود بخود ہونے لگے گی ایک نظر پیدا۔ سیڈی ٹائم میں ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم ہے۔ ہماری آج کی خوش لباسی کے لیے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے مخدوم برادرز والوں نے۔ مخدوم برادرز کے ہم بے حد مشکور ہیں۔ آئیے ناظرین، بریک کے بعد کالز کا سلسلہ جاری ہے۔ کالر ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں، دیکھتے ہیں کون ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام بہن، کون بات کر رہی ہیں؟ جی میں اتراکھنڈ اتر پردیش سے رائلہ بات کر رہی ہوں۔ جی بہن، کیا پوچھنا چاہیں گی؟ جی مجھے یہ پتہ کرنا تھا، میرا ایک بچہ ہے جی چھوٹا سا، تو اس کی ناپاکی مطلب پیشاب وغیرہ وہ میرے بدن پہ لگ جاتا ہے، تو جی مجھے مطلب ہر وقت دھیان نہیں رہتا، کبھی جیسے سوکھ گیا پیشاب جی تو مطلب مجھے پورا اس کے بعد کچھ لینا چاہیے۔ دوسرا سوال میرا یہ تھا کہ یہ جو گولڈ ہوتا ہے اور ایک آرٹیفیشیل جیولری ہوتی ہے تو چوڑیاں وغیرہ سونے کی نہیں ہے، جی تو کیا اس میں نماز نہیں ہوتی ہے؟ جی اور تیسرا سوال یہ تھا کہ یہ کھڑے ہو کے واش بیسن پہ وضو بنانا کیا مطلب صحیح طریقہ ہے یا غلط؟ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، بہت شکریہ، بہت شکریہ آپ کا کال کرنے کا۔ ابھی آپ کے سوال کا جواب لیا جائے گا۔ ناظرین آئیے، ایک اور کالر ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں، دیکھتے ہیں کون ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ ہلو، السلام علیکم۔ ہلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بھائی، کون بات کر رہے ہیں؟ میں حسنین بول رہا ہوں، نجم الحسنین پنویل سے۔ جی حسین صاحب، کیا پوچھنا چاہیں گے؟ ہاں جی، ہم تو سب بڑی مجھ سے بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ نے کال اٹھا لیا۔ ہم تو پچھلے جی 15 دن سے کوشش کر رہے ہیں جی جی، اور آپ کی کال نہیں مل پاتی۔ کوئی اسپیشل نمبر ہے تو بتائیے۔ بس یہی نمبر ہے۔ آج جی، کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ ہم یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں، ایک تو بہت بہت شکریہ آپ کا ادا کرتے ہیں کہ آپ اتنا اچھا پروگرام بھی آرگنائز کرتے ہیں آپ لوگ، جی اور خاص طور سے کل جو آپ کے ناز خان صاحب ہیں انہوں نے جو نعت سنائی تھی، جی سلسلہ جی 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 بھائی، ایک نعت سنائی تھی آپ کے نعت صاحب نے، بہت اچھی تھی ٹھیک، اور اتنی اچھی لگی۔ میں ان کا اللہ تعالیٰ ان کی آواز کو بہت اچھا آمین عطا فرمائے، اور آمین۔ اتنی اچھی آواز جو دل کو چھو جاتی ہے۔ جی جی اللہ نے بہت اچھی انہیں آواز عطا فرمائی ہے، جی جی، اور میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ ایک بار اور ذرا وہ نعت سنائیں انشاءاللہ جو انشاءاللہ، ہمارے صلی اللہ علیہ وسلم سے سلسلہ والی ان کی جو تھی۔ ٹھیک ہے، ٹھیک، دوسرا ایک چیز ہم اور پوچھنا چاہ رہے ہیں، جی یہ آپ کی ماشاءاللہ ڈریس اور آپ کے جو سب لوگ کی بہت اچھی ہوتی ہے۔ جی ہمارا بس چلے تو ہم جی، تو اس مخدوم میں سے برادرز کے ایل سی ہیں۔ ڈی میں سے نکل کے آپ کو آ جی کے پیار کریں، بہت اچھا لگتا ہے۔ جی، بہت شکریہ آپ کا، بہت شکریہ حوصلہ افزائی کا۔ اور ہم یہ بتا دیں ناظرین کہ کالز کی کوشش کی جاتی ہے، بہت سے کالز رک جاتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک ساتھ لائن میں بہت سے کالز ہوتے ہیں، اس لیے نہیں مل پاتے۔ جس کا وقت آ جاتا ہے بس وہ لگ جاتا ہے۔ ہم کوشش کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ کالرز کو پروگرام میں شامل کریں، ان کو مطمئن کر سکیں۔ آئیے ایک اور کالر کو پروگرام میں شامل کر رہے ہیں، دیکھتے ہیں کون ہے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام بھائی، کون بات کر رہے ہیں؟ جی میں عمران بول رہا ہوں، سید عمران، لکھنؤ سے۔ جی عمران صاحب، کیا پوچھنا چاہیں گے؟ جی میرا ایک سوال تھا کہ جیسے کہ ہم عشاء کے بعد تراویح وتر کی نماز پڑھ لیے، اس کے بعد کوئی نماز اور ہو سکتی ہے؟ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اور ایک سوال یہ تھا کہ جیسے کہ ہم تراویح کی میں لیٹ ہو گئے، 1:30 جی بجے اگر تراویح کی نماز پڑھ لے تو جی وہ نماز ہو جائے گی؟ ٹھیک ہے، جی جی ابھی آپ کے سوال کا جواب لیا جائے گا بھائی، دیکھتے رہیے پروگرام۔ ناظرین آئیے، ایک اور کالر ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں، اس کے بعد دیکھتے ہیں کون ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ السلام علیکم بھائی، وعلیکم السلام۔ اپنے ٹی وی کا آواز کم کریں۔ ہاں جی، بند کر دیا۔ جی، کیا پوچھنا چاہیں گے بھائی؟ یہ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ میرے اہلیہ کی 2 لڑکیاں پہلے سے۔ جی ہلو جی، آواز آ رہی ہے آپ کی۔ ہاں، ان کا خواہش ہے کہ ایک لڑکا ہو۔ ٹھیک ہے، ٹھیک،
ٹھیک تو جی مطلب ابھی فی الحال 2-3 مہینے سے حمل ٹھہرا ہوا ہے. کوئی ایسا آپ دعا بتا دیں جس کی وجہ سے ایک لڑکا ہو. انشاءاللہ تعالی. بہت شکریہ کال کرنے کا. ابھی آپ کے لیے دعا کروائی جائے گی. ایک اور کالر ہمارے ساتھ جڑ گئے ناظرین، دیکھتے ہیں کون ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام بھائی، کون بات کر رہے ہیں؟ ہاں جناب، میں اکولہ سے بات کر رہا ہوں، غلام محمد. جی غلام صاحب، کیا کہنا چاہیں گے؟ بس آپ کا پروگرام ماشاءاللہ بہت بڑھیا ہے. سحری ٹائم جناب. جی بھائی. آپ مفتی صاحب کو لے کر آتے، ہماری اصلاح کرتے، ہمیں جو معلومات نہیں وہ معلومات دیتے ہیں. جی بھائی. اللہ کے کرم سے آپ بہت بہترین کام کر رہے ہیں سر. جی بہت شکریہ آپ کا. بس ہماری دعا کی درخواست ہے. ٹھیک ٹھیک. اور اسی طرح ہماری رہنمائی کرتے رہیے. ضرور ضرور. بہت شکریہ پروگرام دیکھتے رہیے، کال کرنے کا، حوصلہ افزائی کرنے کا. آئیے ایک اور کالر کو پروگرام میں شامل کریں، دیکھتے ہیں کون ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں کلثوم بول رہی ہوں سے. جی بہن، کیا پوچھنا چاہیں گی؟ میں پوچھنا چاہ رہی تھی کہ میرے کمر میں درد رہتا ہے. جی. تو میں کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھتی ہوں. جی. تو میں مطلب کام تو میں کھڑے ہو کر ہی کرتی ہوں، لیکن سجدہ جو کرتی ہوں کرسی پہ بیٹھ کے اشارے سے کرتی ہوں. جی. تو کیونکہ ڈاکٹر نے بولا کہ نیچے نہیں بیٹھنا ہے، جی زمین میں بیٹھ کے. تو اس طرح مطلب نماز میری ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک. اور کمر میں جب بیٹھتی ہوں ٹیک لا کے بیٹھ کے نا الگ الگ سپارے پڑھتی ہوں. ٹھیک. پورا نہیں لیتی. جی. جو ایک سپارے الگ سپارے ہوتے ہیں نا اس میں ایک ایک کر کے پڑھتی ہوں. جی. تو یہ کہ نہیں پورا قرآن شریف ہی لوں، کیونکہ بیک میں بہت پین رہتا ہے تو میں ٹیک لا کے بیٹھ کے پڑھتی ہوں. ٹھیک ہے بہن. اور ایک نعت کی فرمائش ہے. ٹھیک ہے بہن، بہت شکریہ آپ کا کال کرنے کا. سوالات کا سلسلہ جاری ہے ناظرین. آئیے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. پروگرام میں نعت پاک شامل کرنا چاہتے ہیں کیونکہ فرمائش آئی ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں شیخ اظہر قادری صاحب. جی اظہر صاحب. قربان میں ان کی بخشش کے، قربان میں ان کی بخشش کے، مقصد بھی زباں پر آیا نہیں، مقصد بھی زباں پر آیا نہیں، قربان میں ان کی بخشش کے، قربان میں ان کی بخشش کے، مقصد بھی زباں پر آیا نہیں، قربان میں ان کی بخشش کے، مقصد بھی زباں پر آیا نہیں، بن مانگے دیا اور اتنا دیا، دامن میں ہمارے سمایا نہیں، بن مانگے دیا اور اتنا دیا، دامن میں ہمارے سمایا نہیں، قربان میں ان کی بخشش کے، ایمان ملا ان کے صدقے، قرآن ملا ان کے صدقے، ایمان ملا
ہم نے پایا نہیں، وہ کیا ہے جو ہم نے پایا نہیں، بن مانگے دیا اور اتنا دیا۔ کس چیز کی کمی ہے مولا تیری گلی میں، دنیا تیری گلی میں، عقبہ تیری گلی میں، دنیا تیری گلی میں، عقبہ تیری گلی میں۔ ہم ان کے زیر سایہ رہتے ہیں، ہم ان کے زیر سایہ رہتے ہیں، جن کا سایہ نظر نہیں آتا۔ ارے جھولیاں سب کی بھر دی جاتی ہے، دینے والا نظر نہیں آتا، بن مانگے دیا اور اتنا دیا۔ دامن میں ہمارے سمایا نہیں، دامن میں ہمارے سمایا نہیں، بن مانگے دیا اور اتنا دیا۔ بہت خوبصورت شعر کہتے ہیں شاعر کہ دل بھر گئے منگتوں کے، لیکن آقا دینے سے تیری نیت نہ بھری۔ ہاں دل بھر گئے منگتوں کے، لیکن آقا دینے سے تیری نیت نہ بھری۔ ہاں دل بھر گئے منگتوں کے، لیکن آقا دینے سے تیری نیت نہ بھری۔ جو آیا اسے بھر بھر کے دیا، جو آیا اسے بھر بھر کے دیا۔ محروم کبھی لوٹایا نہیں، جو آیا اسے بھر بھر کے دیا۔ ارے آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، ارے خود بھیک دے، خود بھیک دے اور خود کہے منگتا کا بھلا ہو، جو آیا اسے بھر بھر کے دیا۔ خیرات دیتا ہے خدا ہر وقت تیرے نام کی، جس کو ملا جو کچھ ملا، صدقہ صدقہ تیرا بن مانگے دیا اور اتنا دیا۔ دامن میں ہمارے سمایا نہیں، قربان میں ان کی بخشش کے، مقصد بھی زباں پر آیا نہیں، بن مانگے دیا اور اتنا دیا۔ دامن میں ہمارے سمایا نہیں،
واہ 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 واہ، بہت پیارا کلاسیکی انداز، بہت ہی خوبصورت نعت پاک کو ڈھالا ہے آپ نے، بہت بہت شکریہ۔ ناظرین آئیے گفتگو کے سلسلے کو جاری رکھتے ہیں، مفتی صاحب جو سوالات آگے ان کو شامل کر رہے ہیں۔ آفتاب صاحب نے سوال کیا تھا کہ اہلیہ جو ہیں وہ حاملہ ہیں، روزہ نہیں رکھ پاتی، کیا احکام ہے اس سلسلے میں؟ ان کے لیے گنجائش ہے شرعی اعتبار سے کہ وہ فی الوقت روزہ نہ رکھیں، روزہ چھوڑ دیں، اور کاؤنٹ کر کے رکھیں کتنے روزے وہ اس وجہ سے چھوڑ رہی ہیں۔ بعد میں جب وہ روزہ رکھنے کی صلاحیت پائیں گی اس وقت یہ ان چھوٹے ہوئے روزوں کو قضا کر لیں۔ ٹھیک، بھائی نے سوال کیا ہے مچھلی اور انڈے کا استعمال کیا جا سکتا ہے کیا؟ سحری میں کوئی بھی حلال غذا استعمال کی جا سکتی ہے۔ آدمی طبی اعتبار سے اور اپنے مزاج کے اعتبار سے غور کر لے اور کسی بھی حلال غذا کو، حلال مشروب کو آدمی استعمال کر سکتا ہے۔ مچھلی، انڈا یا کوئی اور غذا جیسا بھی سہولت ہو وہ یوز کر سکتے ہیں۔ جی، بہن نے کوئی عذر ظاہر کیا ہے، کسی عذر کی وجہ سے فجر نہیں ہو پاتی، ظہر میں ادا کر سکتے ہیں کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نمازوں کو اپنے اوقات کے ساتھ مقرر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز وقت مقررہ پر فرض کی گئی ہے۔ تو مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ ہر نماز کو اس کے وقت میں ادا کریں۔ اگر کسی نماز کو اس وقت میں ادا نہیں کر پاتے تو وہ نماز قضا ہوتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نماز کو وقت میں ادا کرنے کا حکم دیتا ہے۔ تو نماز کو اس کے وقت سے ٹلا کر ادا کرنا بھی گناہ ہے، اور نماز مکمل طور پر چھوڑ دینا بھی گناہ ہے۔ اب جبکہ وہ مقررہ وقت پر نماز ادا نہیں کر پائی ہیں، تو جس نماز کو بھی وہ مقررہ وقت پر ادا نہیں کر پائیں، بعد میں حسب سہولت جلد از جلد ان کو نماز کی قضا کرنی چاہیے، لیکن اس کو عادت نہ بنائیں اور مکمل طور پر بھرپور حتی المقدور ممکنہ کوشش کریں اس بات کی کہ وہ نماز کو، چاہے وہ فجر کی نماز ہو یا عشاء کی نماز ہو یا کوئی اور نماز ہو، نماز کو اس کے وقت میں ادا کر لیں۔ جی، بہن نے سوال کیا ہے، بچہ چھوٹا ہے، کپڑوں پر پیشاب کر دیتا ہے، ایسی صورت میں یاد نہیں رہتا اور سوکھ جاتا ہے، پھر نماز کا وقت آتا ہے، نماز اگر پڑھ لیں تو کیا نماز ہو جائے گی؟ جی، طہارت و پاکیزگی کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آدھا ایمان قرار دیا ہے، لہٰذا ہم کو طہارت و پاکیزگی کے سلسلے میں بڑا اہتمام کرنا چاہیے۔ بچہ جب پیشاب کر چکا ہے تو اس سلسلے میں گھر والوں کو، خصوصاً ماں کو، اس سلسلے میں مد نظر رکھنا چاہیے، پیش نظر رکھنا چاہیے کہ کہاں گندگی ہے اور اس کو فوراً جلد از جلد صاف کر دیں۔ اگر اس کو وقت ٹلا کر اور ڈیلے کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے پھر ذہن سے بات نکل جاتی ہے۔ اس وجہ سے جب بھی ناپاکی کسی مقام پر گر جائے، لگ جائے، اس کو فوراً ہی صاف کر دینا چاہیے تاکہ پاکیزگی کا مکمل اہتمام ہو جائے اور نمازوں کے سلسلے میں کوئی شک و شبہ باقی نہ رہے۔ اب اگر بھول گئے ہیں اور اب یاد نہیں ہے تو حکم یہ ہے کہ ظن غالب پر عمل کریں اور دیکھیں کہ غالب گمان کیا ہے۔ اگر غالب گمان کسی کپڑے کے بارے میں یا کسی جگہ کے بارے میں یہ آ رہا ہے کہ یہاں پر پیشاب گرا تھا، اس کپڑے پر پیشاب گرا تھا، تو اس کو اچھی طرح دھو لیں۔ جیسے کہ جگہ کو دھونے کا حکم ہے یا کپڑے کو صاف کرنے کا حکم ہے، 3 مرتبہ صاف کرنا ہے، 3 مرتبہ دھونا ہے، ہر مرتبہ میں نچوڑنا ہے، اس طرح اس کے احکام کے مطابق اس کو دھو ڈالیں۔ اگر غالب گمان یہ ہے کہ وہ جگہ یا وہ کپڑا گندگی میں ملوث نہیں ہوئی ہے تو پھر اپنے غالب گمان کے اعتبار سے اس کپڑے کو نماز کے لیے یوز بھی کر سکتے ہیں اور اس مقام پر نماز ادا بھی کر سکتے ہیں۔ احتیاط یہ ہے کہ اگر اس کے علاوہ کوئی اور مقام موجود ہے، اس لباس کے علاوہ کوئی اور لباس موجود ہے تو اس کو یوز کر لیں۔ ٹھیک، پہلے سوال کیا، نقلی زیورات ہم پہنتے ہیں تو ایسے میں نماز ہو جاتی ہے کیا؟ نقلی زیورات پہن کر نماز ادا کرتے ہیں تو اس میں کوئی مضائقہ تو نہیں ہے، اس پر عمل، اس کو پہن کر نماز ادا کر سکتے ہیں۔ کھڑے ہو کر واش بیسن میں آج کل جس طرح وضو کیا جا رہا ہے، یہ درست طریقہ ہے کیا؟ اس سے وضو ہو جاتا ہے؟ کھڑے ہو کر واش بیسن میں کے ذریعے اگر وضو کرتے ہیں تو اس میں بھی کوئی مضائقہ نہیں ہے۔ شریعت مطہرہ کے سلسلے میں ایک بات ذہن میں رکھیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دین یسرن، دین آسان ہے، دین پر عمل کرنا بھی آسان ہے اور دین کی بنیادی باتوں کو سیکھنا بھی آسان ہے۔ تو کھڑے ہو کر وضو اگر کر رہے ہیں تو اس میں کوئی مضائقہ نہیں ہے اور شریعت مطہرہ نے تنگی نہیں رکھی ہے، اور بطور خاص پاکی کے احکام کو بتلا کر
اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکی کے ان احکام کے ذریعے تم پر تنگی ڈالنا نہیں چاہتا، وَلَٰكِن يُرِيدُ أَن يُطَهِّرَكُمْ، لیکن اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ تم کو پاکیزہ بنا دے، تم کو پاکیزگی اور صفائی ستھرائی کا پیکر بنا دے، لہٰذا کھڑے ہو کر بھی وضو کا اہتمام کیا جا سکتا ہے۔ بہت بہت شکریہ مفتی صاحب۔ ناظرین، سوالات کا سلسلہ جاری ہے، ایک مختصر سے وقفے پر جا رہے ہیں ہم، انشاءاللہ وقفے کے بعد تمام آپ کے دیگر سوالات کے جوابات دیں گے، کالرز کو بھی شامل کریں گے، نعت پاک بھی شامل کی جائے گی۔ لیتے ہیں ایک مختصر سا وقفہ، جلد حاضر ہوں گے۔ لبادہ ان کے اسم پاک کا ہم اوڑھ لیتے ہیں، لبادہ ان کے اسم پاک کا ہم اوڑھ لیتے ہیں، جہاں جب بھی کسی جانب سے ہو خوف و خطر پیدا، اسے سنت کے سائے نے بڑا اعزاز بخشا ہے، اگرچہ سب ہی ہوتے ہیں جہاں میں ننگے سر پیدا، نمازیں استعانت کو ٹھہر جائیں جمیل اس جا، بنام صبر سودا بھی سروں میں ہو اگر پیدا۔ سیری ٹائم میں ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم ہے۔ ناظرین، آئیے کالز کا سلسلہ جاری ہے، کالر ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں، وقفے کے بعد دیکھتے ہیں کون کیا سوال کر رہے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بہن، کون بات کر رہی ہیں؟ میں سیدہ بھی بات کر رہی ہوں۔ جی، کیا پوچھنا چاہیں گی؟ رمضان کے بارے میں پوچھنا چاہتی جی، کیا عورتوں کو تراویح فرض ہے کہ نہیں؟ ٹھیک ہے، ٹھیک، بہت شکریہ آپ کا کال کرنے کا، ابھی آپ کے سوال کا جواب لیا جائے گا۔ عورتوں کو تراویح کے تعلق سے سوال ہے۔ ناظرین، آئیے ایک اور کالر ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں، دیکھتے ہیں کون ہے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بھائی، کون بات کر رہے ہیں؟ میں ایک وزیر بات کر رہا ہوں۔ جی عزیر صاحب، کیا پوچھنا چاہیں گے؟ یہ سحری میں اذا ہوئے تک کھا سکتے پی سکتے؟ جی ٹھیک ہے۔ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ لیلۃ القدر میں عبادت کے لیے کیا کرے تو اچھا رہتا؟ ٹھیک ہے، بہت شکریہ کال کرنے کا، ابھی آپ کے سوال کا جواب لیا جائے گا۔ ناظرین، آئیے ایک اور کالر ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں، دیکھتے ہیں کون ہے۔ السلام علیکم۔ ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بہن، کون بات کر رہی ہیں؟ میں ساتارہ سے بول رہی ہوں۔ جی، کیا پوچھنا چاہیں گی؟ ہاں، مجھے اولاد نہیں ہے، 2 سال سے ٹریٹمنٹ کر رہی ہوں لیکن کچھ فرق نہیں پڑ رہا ہے، اس میں کچھ دعا ہوگی تو؟ انشاءاللہ تعالی ٹھیک ہے، بہت شکریہ کال کرنے کا۔ ناظرین، یہ گفتگو کے سلسلے کو جاری رکھتے ہیں۔ سوال تھا مفتی صاحب، وطر کے بعد جو ہے وطر پڑھ لی ہے، اس کے بعد کیا دیگر نمازیں پڑھی جا سکتی ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ وطر کو رات کی آخری نماز بناؤ، لہٰذا اگر کوئی اور نماز پڑھنے کا ارادہ ہے، نماز تہجد یا قیام اللیل یا کچھ اور دیگر نمازیں اگر نوافل پڑھنا چاہتے ہوں تو نماز وطر کو مؤخر کرنا چاہیے، ابھی نہیں پڑھنا چاہیے۔ دیگر نوافل اگر ادا کر لے چکے ہیں اور اب کوئی وطر کے علاوہ کوئی اور نماز پڑھنا نہیں ہے تو اب نماز وطر پڑھ لیں، یہ بہتر طریقہ ہے۔ اور اگر کوئی نماز وطر پڑھ چکے ہیں اور اس کے بعد کوئی نوافل پڑھنا چاہتے ہیں تو اس کی بھی شرعاً گنجائش ہے، لیکن بہتر طریقہ یہی ہے کہ نماز وطر کو سب سے آخری نماز بنائیں۔ بھائی نے سوال کیا 1:30 بج گیا رات کا اور ہم نماز تراویح نہیں پڑھے تو کیا ایسی صورت میں اس وقت تراویح ادا کی جا سکتی ہے؟ نماز تراویح باجماعت پڑھنا چاہیے، اس میں جماعت سنت ہے، اس کا اہتمام کریں۔ اگر کسی وجہ سے جماعت چھوٹ چکی ہو اور رات کا آدھے سے زیادہ حصہ گزر چکا ہو تب بھی نماز تراویح کو چھوڑنا نہیں ہے بلکہ اسے ادا کرنا ہے۔ نماز عشاء کا وقت جب تک رہتا ہے تب تک نماز تراویح کا وقت بھی رہتا ہے۔ نماز فجر کے وقت شروع ہونے سے پہلے تک نماز تراویح پڑھی جا سکتی ہے، جب تک بھی آپ نماز تراویح کا اہتمام کر سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ باجماعت ادا کر لیں۔ ٹھیک، بھائی نے دعا کے لیے کہا ہے، لڑکیاں ہیں، بہن نے دعا کے لیے کہا ہے، کوئی دعا اس سلسلے میں بتائیں، اولاد نرینہ کے سلسلے میں یا جو بے اولاد ہیں ان کے سلسلے میں۔ اس سلسلے میں سورہ صافات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے کہ ربی حبلی من الصالحین، اے میرے پروردگار مجھ کو نیک بندوں میں سے اولاد عطا فرما۔
تو اس میں اولاد کی بھی دعا ہے اور نیک اولاد کی بھی دعا ہے۔ اور اس کے فوراً بعد، اس آیت کریمہ کے فوراً بعد والی آیت جو ہے فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ، تو ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو ایک بردبار لڑکا عطا فرمایا۔ تو کچھ وقفہ نہیں ہے، درمیان میں کوئی اور آیت نہیں ہے، کوئی اور جملہ نہیں ہے، دعا کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو قبول فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 80 سال کی عمر شریف میں اولاد عطا فرمائی، حضرت اسماعیل علیہ السلام تولد ہوئے۔ تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا جو سورہ صافات میں وارد ہے، یہ برکت والی دعا ہے، اس کا ورد رکھیں، ربی حبلی من الصالحین، اور اس دعا کو پڑھتے ہوئے شروع اور آخر میں درود شریف طاق عدد میں پڑھ لیں۔ جی، بہن نے سوال کیا ہے، کمر میں بہت درد رہتا ہے، ایسی صورت میں کرسی پر بیٹھ کے نماز ادا کرتی ہیں، اس لحاظ سے کیا احکام ہیں؟ کھڑے ہو کر نماز نہ پڑھنے کی صورت میں بیٹھ کر نماز پڑھنے کی گنجائش ہے۔ جب بیٹھ کر نماز پڑھ رہے ہوں تو اس سلسلے میں حکم یہ ہے کہ رکوع کے لیے تھوڑا سا جھکیں اور سجدے کے لیے تھوڑا سا اور جھکیں۔ اس طرح 2 اشارے آپ رکھ لیں، نماز کے دوران رکوع کرنے کے لیے تھوڑا سا جھکنے کا اشارہ رکھ لیں، اور سجدے کے لیے تھوڑا رکوع کی بنسبت رکوع کے بالمقابل کچھ زیادہ جھکیں تاکہ وہ سجدہ قرار پا جائے۔ اس کے علاوہ باقی طریقہ وہی ہے جو آپ کھڑے ہو کر نماز ادا کرتی ہیں۔ سجدے کے سلسلے میں انہوں نے پوچھا کہ کسی شے پر رکھ کر سجدہ کیا جانا چاہیے، جی یہ ضروری ہے کیا؟ اگر اتنا جھک سکتے ہیں تو کسی چیز پر اگر زمین تک جھک سکتے ہیں تو اس طرح آپ زمین پر بیٹھ جائیں، زمین پر بیٹھ کر رکوع کے لیے تھوڑا سا جھک جائیں اور سجدے کے لیے مکمل طور پر زمین پر سجدہ کر لیں۔ اگر زمین پر بیٹھ کر سجدہ نہیں کر پاتے ہیں اور کرسی پر بیٹھ کر، تخت پر بیٹھ کر، کسی بھی چیز پر بیٹھ کر آپ نماز ادا کر رہے ہوں تو ایسی صورت میں پیشانی کو لگانے کے لیے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، نہ سامنے ٹیبل وغیرہ رکھ کر اس پر پیشانی رکھنے کی ضرورت ہے، نہ کسی چیز کو اٹھا کر پیشانی کو لگانے کی ضرورت ہے۔ دونوں بھی صورتوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بلکہ فقہاء کرام نے کسی چیز کو اٹھا کر پیشانی کو لگانا مکروہ تحریمی کہا ہے۔ لہٰذا بہن صاحبہ کو چاہیے کہ جیسا طریقہ بتلایا گیا کہ رکوع کو تھوڑا جھکیں اور سجدے کو رکوع کی بنسبت کچھ زیادہ جھکیں، اس طریقے کو پیش نظر رکھیں اور اس کے مطابق نماز ادا کریں۔ کلام پاک کو ٹیک لگا کر ہم پڑھ سکتے ہیں کیا؟ قرآن کریم کو ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ ٹیک لگانا تھکان کی صورت میں اور کسی ضرورت کی صورت میں ہو تو اس کی شریعت مطہرہ میں گنجائش ہے، ورنہ جہاں تک ہو سکا ادب کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ بہن نے سوال کیا، عورتوں کے لیے تراویح کے کیا احکام ہیں؟ مرد حضرات کے لیے جس طرح نماز تراویح سنت مؤکدہ ہے، اسی طرح خواتین کے لیے بھی سنت مؤکدہ ہی ہے۔ فرق یہ ہے کہ مرد حضرات باجماعت مسجد میں نماز ادا کریں گے اور خواتین گھر کے اندرونی حصے میں نماز ادا کریں گی۔ خواتین کے لیے جتنا زیادہ پردے کا اہتمام ہو، خاتون جتنا زیادہ گھر کے اندرونی حصے میں نماز ادا کرے گی، اس کے لیے اتنا زیادہ اجر و ثواب ہے۔ جی، بہن کا جو پہلے سوال آیا تھا اس کو شامل کر لیتے ہیں کہ جہیز کا جو سامان تھا وہ چھوڑ کر کسی باہر چلا گئے تھے، واپس آئے تو وہ سامان نہیں ملا، بعد میں وہ سامان مل گیا، اس کی وہ وضاحت چاہتی ہیں۔ تو اس سلسلے میں دیکھیے، بہن صاحبہ کا سامان تھا، جو سامان کے مالک تھے سامان ان کے پاس آ گیا، اب اس کی اطلاع شرعی اعتبار سے ان کی نند کو دینے کی ضرورت تو نہیں ہے، لیکن اخلاقی طور پر اگر وہ کہہ دیتی ہیں تو بہتر ہے کہ میرا یہ سامان تھا جو میرے پاس ہے، اس طرح کہہ سکتی ہیں۔ لیکن شریعت مطہرہ میں قانونی طور پر اگر بات کرتی ہیں تو ان کو کہنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ ٹھیک، پروویڈنٹ فنڈ کے سلسلے میں اس پر کیا زکوٰۃ واجب ہے؟ جی، پروویڈنٹ فنڈ کے سلسلے میں علماء کرام کے 2 نقطۂ نظر ہیں۔ بعض علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ اس کی زکوٰۃ نہیں ہے، اور بعض فرماتے ہیں کہ اس کی زکوٰۃ دینی چاہیے۔ بنیادی بات یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ زکوٰۃ اس مال کی واجب ہوتی ہے جو آدمی کے قبضے میں آ چکا ہے۔ اب چونکہ پروویڈنٹ فنڈ قبضے میں نہیں آتا، اس وجہ سے اس کی زکوٰۃ نہیں ہے یہ کہا جاتا ہے، لیکن احتیاط یہی ہے کہ اس کی بھی زکوٰۃ ادا کر دی جائے، اس لیے کہ سیلری میں سے وہ پروویڈنٹ فنڈ منہا کیا جاتا ہے۔ جب آدمی سیلری کا مالک ہوتا ہے تو وہ پروویڈنٹ فنڈ کا بھی مالک ہے، اور وہ اپنی مرضی سے فنڈ کو ایک مقام پر جمع کروا رہا ہے، اور جب وہ چاہتا ہے تو کارروائی کے بعد اس کو وہ رقم مل بھی سکتی ہے۔ تو
محتاط طریقہ یہی ہے اور محتاط علماء یہی فرماتے ہیں کہ پراویڈنٹ فنڈ میں جو رقم جمع ہوتی ہے اس کا بھی حساب کر لیں کہ سال بھر میں کتنی رقم جمع ہوئی اور اب تک ملازمت کی مدت میں کتنی رقم جمع ہے، اس کا حساب و کتاب کر کے، اس کا کیلکولیشن کر کے اس کی بھی زکوٰۃ نکالیں، جس طرح بینک میں جمع رقم کی زکوٰۃ نکالی جاتی ہے، گھر میں موجود رقم کی زکوٰۃ نکالی جاتی ہے، پراویڈنٹ فنڈ کی بھی زکوٰۃ نکال لینا احتیاط کے اعتبار سے بہتر ہے۔ احتیاطی قول یہ ہے کہ وہ واجب ہے۔ ٹھیک ہے، کچھ کالرز ہمارے ساتھ ناظرین جڑ گئے ہیں، دیکھتے ہیں کون ہیں۔ السلام علیکم۔ ہلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام بھائی، کون بات کر رہے ہیں؟ عبدالقادر آمودی بول رہا ہوں صاحب۔ جی عبدالقادر صاحب، کیا پوچھنا چاہیں گے؟ میں پوچھنا چاہ رہا ہوں مفتی صاحب سے کہ اگر تراویح کی نماز چڑھی اور ہماری اگر فرض چھوٹ گئی تو ہم تراویح میں فرض کی نیت کر سکتے اور بعد میں سلام کرنے کے بعد اپنے 2 رکعت بعد میں پھر سے ادا کر سکتے کیا؟ ٹھیک ایک ہے، سوال۔ ٹھیک، اور دوسری جی بھائی، ادھر چلا گیا، لگتا ہے کال ڈراپ ہو گئی ہے۔ ناظرین آئیے ایک اور کالر ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں، دیکھتے ہیں کون ہے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی بہن، کون بات کر رہی ہیں؟ ہلو۔ جی آپ کی آواز آ رہی ہے۔ جی میں وہاں سے بھوپال سے بول رہی ہوں اور مجھے یہ سوال کرنا تھا کہ میری امی جیسے قرآن شریف کی تلاوت کرتی ہیں، جی پڑھتی ہیں، اب ان کو اتنی عمر بھی نہیں ہے، 60 سال کی ہیں، تو اردو میں نہیں، عربی میں نہیں پڑھ سکتی ہیں، جی تو کیا ان کو ثواب پہنچے گا کہ نہیں؟ ٹھیک ہے، بہت شکریہ کال کرنے کا، بھی آپ کے سوال کا جواب لیا جائے گا۔ ایک اور کالر ہمیں ساتھ جڑ گئے ہیں، اس کے بعد دیکھتے ہیں کون ہے۔ السلام علیکم۔ ہلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، بہن کون بات کر رہی ہیں؟ ہمارا نام نجمہ ہے۔ جی ہمارا سوال یہ ہے جی کہ ہمارے چھوٹے بھائی ہیں، جی وہ ماشاءاللہ سے پورے روزے رکھ رہے ہیں، جی تو کبھی کبھار کیا ہوتا ہے کہ سحری کے ٹائم پہ وقت ہاتھ سے نکلا جاتا ہے تو امی جان انہیں اٹھاتی ہیں، جی تو کئی بار وہ ایک جھٹکا دیتے ہیں، جی تو پلیز اس بات پہ غور فرمائیے اور تھوڑا بتائیے کہ ماں کا درجہ کتنا بڑا ہے ہماری لائف میں، ہم ان کی کیسے ان کی خدمت کریں کیسے؟ بالکل بالکل بالکل، بہت شکریہ بہت شکریہ، بہت اہم پہلو ہے۔ ناظرین آئیے جو سوالات رہیں گے ان کو پروگرام میں شامل کر رہے ہیں۔ سحری میں اذان تک کھا پی سکتے ہیں کیا؟ سحری کا جو انتہائی وقت ہمارے پاس علماء محققین نے تحقیق کرنے کے بعد مقرر کیا ہے، بتلایا ہے، وہ ہمارے پاس کیلنڈرز میں، اخبارات میں، ٹی وی پر ہر جگہ اویلیبل ہے۔ اس وقت کو فالو کریں، وہ وقت ہی ہماری سحری کا آخری وقت ہے، اس سے اگر آگے بڑھتے ہیں تو پھر ہمارا روزہ خطرے میں پڑ جاتا ہے، لہٰذا اس وقت کے اعتبار سے جو آخری وقت ہے اسی پر سحری ختم کر دیں، کھانے پینے کا معاملہ ہو یا دوائی لینے کا معاملہ ہو، اس سے آگے نہ بڑھیں۔ جی اختصار کے ساتھ ہم آئیں گے، لیلۃ القدر کی عبادات کے سلسلے میں سوال ہے۔ لیلۃ القدر کے سلسلے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ جو شخص لیلۃ القدر میں نماز عشاء ادا کر لیتا ہے تو وہ اپنا ایک بڑا حصہ لیلۃ القدر کا حاصل کر چکا ہے۔ اس کے علاوہ نوافل کا اہتمام ہونا چاہیے، اور دعا خاص طور پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے جو منقول ہے، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، اس دعا کو کرتے رہیں کہ اے اللہ تو بخشنے والا ہے، معاف کرنے والا ہے، معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، تو ہم کو معاف فرما، درگزر فرما۔ بھائی نے ابھی سوال کیا ہے، مسجد میں پہنچے، سمجھے کہ فرض ہو رہی ہے، شامل ہو گئے، تھی وہ تراویح، تو ایسی صورت میں کیا کیا جائے؟ نماز تراویح ادا کی جا رہی ہو تو امام صاحب کی نماز تراویح میں اقتدا کرتے ہوئے فرض کی نیت نہیں کر سکتے، بلکہ ان کو چاہیے کہ پہلے نماز عشاء علیحدہ ادا کر لیں اپنے طور پر، اس کے بعد پھر نماز تراویح میں شامل ہو جائیں۔ ٹھیک، آخری سوال تھا چھوٹے بھائی کے تعلق سے، ماں کی اہمیت پر کچھ ہدایت فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے والدین کو عظمت عطا فرمائی ہے، ان کا احترام کرنا والدین اولاد پر ضروری ہے۔ ارشاد الہی ہے وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، تم اپنے والدین کو نہ تو اف کہو نہ انہیں جھڑکو، بلکہ ان کے ساتھ مکمل طور پر نرمی کا برتاؤ کرو، اور ایک بدمزاج آقا کے سامنے ایک قصوروار غلام جس طرح ادب و احترام کے ساتھ ڈرتے ڈرتے، جھجکتے جھجکتے